السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پراسرار حویلی پارٹ 3۔ وہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اندر سے داجی کو بلانے چلا گیا۔ جاؤ جا کے دیکھو وہ وہاں اب بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون ہے، اور وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد داجی اور باقی سارے مرد بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ داجی ان کی خیریت پوچھ رہے تھے، جبکہ باقی سارے خاموشی سے داجی اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب تھا، جس سے اگلا بندہ ان کے رعب میں آ جاتا تھا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے اور ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بیگم کھانا لے کر کمرے میں آئی اور ان کو سلام کر کے کھانا ٹیبل پر سجا کر کمرے سے نکل گئی۔ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ان سب نے ان کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے اس بچی کے کمرے میں جانا ہے، سفیان صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر داجی کو مخاطب کر کے کہا۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اب کی بار سفیان صاحب بولے، چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ کمرے میں میرے ساتھ نہ جانا، دروازے کے پاس بے شک رک جانا۔ ان کا دل اس بات پر مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر داجی کے اشارے پر ان کو ماننا ہی پڑا، اور وہ ان کو لے کر ضربہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے اور وہ خود اندر داخل ہو گئے۔ اب اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے آب زمزم کی بوتل اور کچھ کیلیں نکال لیں اور کمرے کے چاروں کونوں پر پانی چھڑکتے گئے اور ساتھ میں منہ میں کوئی سورت بھی پڑھتے گئے، اور آخر میں بیٹھ کے چاروں کونوں پر کیلیں گاڑ دی، جبکہ اس دوران پلنگ پر بندھا وجود پہلی بار بے چین ہوا تھا اور اپنے آپ کو ان رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور غصے کی وجہ سے مزید کالی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقش بھی اب بدل رہے تھے۔ جیسے جیسے سفیان صاحب پانی اور پڑھائی کر رہے تھے، ویسے ویسے اس کے نقش بھی تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب سفیان صاحب فارغ ہوئے تو انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں ضربہ کی بجائے ایک خوفناک مخلوق بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سے کالے ہی ناڑے لٹکے ہوئے تھے، جو اس کی پورے چہرے پر تھی۔ رنگ حد سے زیادہ سفید تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے سفید رنگ کیا ہو۔ پاؤں الٹے اور ہاتھ کے ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ تو تم واپس آ گئی؟ سفیان صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس غصے سے ان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ کیونکہ اب تک تو تم اس سارے خاندان کو ختم کر چکی ہوتی ہے نا؟ لیکن کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم اب تک رکی ہوئی ہو؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے سفیان صاحب کو طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بچی کہاں ہے اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سفیان صاحب نے ایک اور بار پوچھا۔ اب کی بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کہکہے لگانے لگی۔ اس کے کہکہے بھی اسی کی طرح خوفناک تھے، جیسے بہت سے لوگ ماتم کر رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہیں بتانے والی، اس لیے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئے، جہاں عثمان صاحب ان کا باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کی باتوں کی آواز تو ان کو نہیں آئی، لیکن اس چڑیل کے کہکہے سب نے سنے تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموشی سے واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی سے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے اور پھر داجی کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ یہ ضربہ نہیں ہے۔ اگر یہ ضربہ نہیں تو ضربہ کہاں ہے؟ اور یہ کون ہے؟ عثمان صاحب نے بےتابی سے پوچھا۔ ان کو تو یہی بات پریشان کرے جا رہی تھی کہ اتنے وقت سے پھر ان کی بیٹی کہاں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں پتہ کرنے کی، امید ہے جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ چڑیل ہے جو کسی بھی ایک شخص کا روپ لے کر اس کے خاندان کو آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دیتی ہے، لیکن اس بار یہ کسی چیز کے پیچھے آئی ہوئی ہے۔ سفیان صاحب ان کو تسلی اور ساتھ ہی ان کو چڑیل کے بارے میں بتا بھی رہے تھے۔ کسی چیز؟ میں سمجھا نہیں کہ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو اس چڑیل کو چاہیے ہوگی؟ داجی پریشانی سے بولے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بلال، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بلال سے پوچھا، جو ان کا سوال سن کر بوکھلا گیا تھا۔ کون سی رات؟ ان کی اس بات پر بلال چور بن گیا، اور جب سب کی نظریں اس کی طرف ہوئی تو اس کی سانس ہی رکنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کس رات کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھو بلال، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں تمہاری بہن کا پتہ چل جائے تو تمہیں ہمیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ وہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک
بے بس نگاہ داجی کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیشہ وہ ہی ایسی سیریس سچویشن میں بچا لیتے تھے، لیکن اس وقت وہ خود ہی بہت سیریس تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اس رات سے لے کر سارا واقعہ بتا دیا۔ اس دوران اس نے ان میں سے کسی کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ پتہ تھا جو کہ سارے کے سارے لوگ اسے غصے سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ گھر میں ان سب کو سختی سے اس طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے، جس کی بنا پر اس حویلی کو پراسرار حویلی بھی کہا جاتا تھا۔ بس یہی بات ہے، کچھ اور تو نہیں؟ سفیان صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، جو نظریں نیچے کیے ہوئے بہت شریف اور معصوم بنے بیٹھا تھا، لیکن سب کو اس وقت اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، جب امل بیٹی کو ہوش آئے تو مجھے بتا دینا، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کی وہ بیٹی جو ہسپتال میں ہے اس کو بھی گھر بلا لیں۔ وہ ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے رعب دار لہجے میں بولے، شمس صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اب کی بار وہ داجی کو لیتے ہوئے بولے، اور ان کو لیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی بلال نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اور ہاں ایک اور بات، کوئی بھی اس کمرے میں نہ جائے جہاں وہ چڑیل بند ہے، باقی سب کو بھی بتا دیجیے گا۔ سفیان صاحب نے سختی سے ان سب کو تاکید کی اور داجی کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ باقی سب بھی عمل کے کمرے کی طرف چل پڑے، اور ان سب کو بھی سفیان صاحب کی ہدایت بتا کر اپنے اپنے کمرے کی طرف چل دیے کہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی رات کوئی بھی آرام نہ کر سکا۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنا کیسے سو رہی ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھنگ پی کر سو جاتی ہوں۔ صبح ضربا کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جو کہ آج کل تقریباً روز ہی جاگنے کے بعد ہوتا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ باتھ روم سے باہر نکل کے سب سے پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا کہ زین تو نہیں آیا، کیونکہ اس کو پچھلی بار کا واقعہ ابھی بھی یاد تھا۔ اس نے سب سے پہلے دوپٹہ لیا اور شیشے کا سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیدھے کرنے لگی۔ آج اس نے رائل بلو رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جو اس کے گندمی رنگ پر بہت اٹھ رہا تھا۔ ابھی وہ بال سیدھے ہی کر رہی تھی کہ اس کو یوں لگا جیسے شیشے میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ اس کو پہلے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھ لیا تھا۔ لیکن بار بار ایسا ہونے سے اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی بات ہے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم ترچھا ہونے لگا، جیسے ابھی گر جائے گا۔ ڈر کر اس نے فوراً اپنا ہاتھ سائیڈ پر کیا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی شیشہ واپس اپنے پہلے والی حالت میں آ گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے شیشے کو اوپر سے پکڑا اور نیچے کی طرف کیا۔ اب شیشے کا دوسرا رخ اس کے سامنے تھا، جس میں بڑی بڑی دراریں پڑی ہوئی تھیں، اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ درار پر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی چمکی، اور شیشے میں جو دراریں تھیں وہ اور گہری اور زیادہ ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں رکی۔ شیشے کی روشنی بھی تیز ہونے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے وہ شیشہ اس کے جسم میں پیوست ہوتے، کسی نے بڑی پھرتی سے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور شیشوں کے حملے سے اسے محفوظ کر لیا۔ زین جو ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ دیکھ سکے وہ اٹھی ہے کہ نہیں، لیکن اندر داخل ہو کر جو اس نے دیکھا اس کا دماغ گھوم گیا۔ لیکن پھر بھی وہ اس کو کوئی نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ ضربا، جس نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کی تھی، اپنے آپ کو کسی کی باہوں کے گھیرے میں محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اس کی نظریں زین کے چہرے کی طرف گئی، جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تاکہ وہ اپنا بازو ہٹائے اور وہ اس کے گھیرے سے نکل سکے۔ اس کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے ہی زین نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے چینی سے اس سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اور اس کے سوال پر زہرا نے دنگ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس کو اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لگتا ہے آپ کو کانچ لگا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ضربا کے جواب سے اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظر اس کے زخموں پر پڑے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا، ضربا نے فوراً اس کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زین نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی اور اس کا ہاتھ دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
ज़रوا نے جب اس کے چہرے پر غصہ دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیوں غصہ ہے، لیکن جب اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو اس کی نظر اس کے اپنے ہاتھ پر گئی جہاں کانچ چبھا ہوا تھا اور خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، جسے زین نے پکڑ لیا اور تیز لہجے میں اس سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہو تم؟ مجھے واقعی ہی نہیں پتہ لگا کہ یہ کب لگا۔ اس نے صفائی دینے کے انداز سے کہا، یہ تبھی لگا جب آپ محترمہ پنگے لے رہی تھی۔ زین کی آواز اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ یہاں بیٹھو اور خبردار یہاں سے ہلی، ورنہ مجھ سے بڑا برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے وارننگ دینے کے انداز میں انگلی اٹھا کر اس سے کہا، آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے سرگوشی انداز میں خود سے کہا، لیکن یہ اور بات ہے کہ زین نے سن لیا تھا، لیکن اگنور کر کے باہر نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کا باکس تھا۔ اس نے اس میں سے چیزیں نکالی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا نکال کر پٹی کرنے لگا۔ آپ بھی پٹی کر لیں، میں اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا ضروا بول پڑی، آپ یہیں کر لیں۔ اف، میرا مطلب باتھ روم میں۔ اس کے سیریسلی والے تاثرات دیکھ کر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ زین کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل بھی اس کی وجہ سے وہ روتے ہوئے سوئی تھی، اس لیے اس نے چپ کر کے باتھ روم کا رخ کیا۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے آج کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہن لی تھی، ورنہ اس سوالیہ نشان نے اس کو نہیں بخشنا تھا۔ زین کے جانے کے بعد ضروا کی نظر دوبارہ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرف گئی اور وہ حیران رہ گئی کہ شیشے اب بھی چمک رہے تھے، اب بھی ان میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے اب اپنی نظریں وہاں سے نکلنے والے پر کی۔ زین جو ابھی باتھ روم سے نکلا تھا اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اس کو پتہ تھا اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال ہیں جن کے جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے شرٹ چینج کرنی ہے، اس نے باہر کی جانب اپنے قدم کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے ایک بھی قدم اس کمرے سے باہر نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، یا تو میں خود کو ختم کر لوں گی یا آپ کو۔ اس کی بات سنتے ہی زین کے قدم رک گئے اور وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور جا کر زور سے اس کے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آج یہ بات کر لی، اگر آئندہ ایسے لفظ تمہاری زبان سے نکلے تو میں نے تمہاری جان نکال لینی ہے۔ کتنی پیاری ہے نا آپ کو اپنی جان؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی آپ کو کچھ بھی، بلکہ خود کا ہی کام تمام کر لیتی ہوں۔ اس کی فولادی گرفت سے اپنا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، خبردار اگر تم نے ایسی کوئی بھی کوشش کی تو اور کیا کروں؟ گھر والوں سے دور مجھے قید کیا ہوا ہے، نہ ہی وجہ بتا رہے ہو، جب دل کرتا ہے ڈانٹنے لگتے ہو، تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے۔ اس کا انداز جنونی سا تھا جو زین کو ڈرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر واقعی ہی لگ رہا تھا کہ اگر زین نہ ہوتا تو جیسے وہ کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ اس خیال کے آتے ہی زین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ ضروا نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ نہ تم خود کو کوئی نقصان پہنچاؤ گی، نہ مجھے تنگ کرو گی، میری بات مانو گی، اور سب سے ضروری، رونا تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے اس کی کالی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بھی مجھے پھر سب کچھ بتانا ہے۔ اس نے سر کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی معصوم، بالکل گڑیا ہی لگی، جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کپڑوں کا رنگ بھی اس پر بہت جچ رہا تھا، کہ زین کو اس سے نظر ہٹانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ناممکن کو ممکن کیا اور بات کا آغاز کیا۔ یہ حویلی ہمارے بزرگوں سے ہم تک آئی ہے۔ اس حویلی میں پہلے بہت خوشحالی تھی، لیکن پھر اس حویلی کو لے کر بہت سے واقعات مشہور ہوئے اور یہاں رہنے والے پراسرار طریقے سے موت کا شکار ہونے لگے۔ ان حادثاتی اموات کے بعد سب یہاں سے دور رہنے لگے۔ کسی کا کہنا تھا کہ حویلی پہ سایہ ہو گیا، تو کوئی کہتا تھا یہ حویلی شاپت ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پراسرار اموات حویلی سے باہر بھی ہونے لگے۔
ہوتا کچھ یوں تھا کہ خاندان کا ایک فرد خود ہی اپنے سارے عزیز اور رشتہ داروں کو مار کر خود بھی مر جاتا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چڑیل خاندان کے ایک فرد کو مار کے یا ویسے ہی اس کے جسم میں قبضہ کر لیتی اور پھر سب کو پہلے خوفزدہ کرتی اور پھر ایک ایک کر کے مار دیتی۔ آہستہ آہستہ یہاں کی آبادی ختم ہونے لگی اور نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئے اور کچھ وسائل نہ ہونے کے باعث یہاں ہی رہ گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ پاس ہی کوئی بزرگ آیا ہے، اس سے مدد لی جائے۔ پھر ان کو یہاں لے کر آئے اور سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں عرصے پہلے بلائیں قید کی گئی تھی جن کو کسی نے وہاں سے آزاد کر دیا، وہ بھی ایک نہیں 7، اور وہ ساتوں اگر ایک ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اس سے ان ساروں کی طاقت مل جائے گی۔ خیر بڑی مشکل سے ان ساری چڑیلوں کو اسی حویلی میں ایک خاص قسم کا آئینہ تھا اس میں بند کر دیا۔ اور ان کا خیال تھا کہ وہ ساتوں چڑیلیں قید ہو گئی ہے لیکن ایک رہ گئی تھی، وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ بات جب پتا چلی تو ان بزرگ نے سبز رنگ کا پتھر لانے کا کہا۔ جب وہ پتھر لایا گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان پر کچھ پڑھ کر وہاں موجود لوگوں کو دیا اور کہا کہ وہ واپس آئے گی ان کو آزاد کروانے۔ جب تک یہ پتھر تمہارے پاس ہے وہ تمہارا کوئی جانی نقصان نہیں کر سکے گی۔ آخر میں بابا جی نے لال رنگ کا چھوٹا سا پتھر اپنی جیب سے نکالا اور وہاں موجود ایک خاتون کو دیا جس نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ وہ پتھر لیتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے ان سے لال رنگ کے پتھر کو اس خاتون کو دینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی تھی اس کتاب میں اس چڑیل کو نکالنے، قید کرنے اور اس سے بچنے کے طریقے اور بھی بہت کچھ اس بارے میں ہے، لیکن ختم کرنے کا طریقہ اس میں سے کہیں نہیں ملا۔ خیر اس کتاب کی حفاظت ان کا خاندان کب سے کر رہا ہے، لیکن انہی میں سے کسی نے ان بلاؤں کو آزاد کیا کیونکہ جیسے ہی یہ پتھر ذرا سا اس جگہ کو چھوئے گا جہاں یہ قید ہے تو یہ پتھر اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور قید بلائیں آزاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ پتھر اگر ان کو آزاد کر سکتا ہے تو ان سے آپ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ پہلا جو پتھر تھا وہ اگر ان کو آزاد کرتے ہی ٹوٹ گیا لیکن یہ پتھر نہیں ٹوٹے گا۔ اس پتھر سے اگر وہ آزاد ہو بھی گئی تو حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ حویلی سے وہ کیسے باہر جائے گی وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ خیر ان پتھروں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ زین نے بات ختم کر کے زرواہ کی طرف دیکھا جو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی اس کی ہنسی نکل گئی کیونکہ زرواہ میڈم اپنا پورا منہ کھولے اور آنکھیں بڑی بڑی کھولے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زین کو اپنے اوپر اس طرح ہنستا دیکھ کر زرواہ کو تب چڑھی تو اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور زور سے زین کے بازو پر مارا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے تھے، زرواہ نے چڑھ کر کہا اور ساتھ ہی غصے سے آنکھیں گھما کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ زین جو بڑی دلچسپی سے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا اور بولا، نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سچ ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے دادا ابو نے بتائی ہے اور اس بات کا ثبوت یہ انگوٹھی ہے۔ زین اپنا سیدھا ہاتھ دروازے زرواہ کے سامنے کرتے ہوئے بولا جہاں اس کی شہادت کی انگلی میں سبز رنگ کی انگوٹھی چمک رہی تھی، تو مجھے یہاں قید کرنے کا مقصد اس چڑیل کا ہی تھا؟ زرواہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے جہاں لال رنگ کا پتھر اس کی شہادت والی انگلی میں چمک رہا تھا۔ میرا نہیں خیال اس کو پتا ہوگا۔ زین بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی۔ زرواہ افسردہ سی شکل بنا کر بولی، اس میں تمہاری غلطی نہیں، تمہیں پتا نہیں تھا۔ زین اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جب یہ انگوٹھی میرے پاس تھی تو وہ مجھے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، نہ تو میرا یہاں ہونے کا فائدہ۔ زرواہ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، ہاں وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی لیکن آپ کے سامنے آپ کے اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کتاب تو حاصل کر ہی سکتی تھی نا۔ گھر کے ذکر سے اس کو سب گھر والے یاد آنے لگتے ہیں۔ میرے گھر میں سب کیسے ہوں گے؟ زرواہ اپنی آنسو روکتے ہوئے بات بڑی مشکل سے بولتی ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، تم بس ہمت سے کام لو اور مجھے بتاؤ یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی تھی؟ میری دادی نے۔ زرواہ کی بات سن کر زین کو اب پکا یقین ہو گیا کہ زرواہ کے پاس ہی کتاب ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے اگلا سوال پوچھتا ہے، اور کوئی کتاب بھی دی تھی نا؟ تو کیا یہ وہی کتاب اور انگوٹھی ہے جس کی بات ابھی آپ نے بتائی ہے؟ زرواہ شاکڈ حالت میں پوری آنکھیں کھولے منہ پہ ہاتھ رکھتے زین سے پوچھتی ہے جو اپنی گرے آنکھیں اس پر ٹکا ہے اس کے جواب کا منتظر ہوتا ہے۔ مطلب تمہارے ہی پاس یہ ہے وہ؟ زرواہ جلدی سے بتاؤ،
तुम अगर घर जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। ज़ैन बेचैनी से उससे पूछता है। हाँ, मेरे पास ही है, लेकिन यहाँ नहीं, घर पर है। शिट। ज़ैन हाथ पर मुक्का मारता हुआ जल्दी से सोफे से उठता है और बालों पर हाथ फेरता हुआ कमरे में चक्कर लगाने लगता है। लेकिन मैंने वो किताब आधी पढ़ी हुई है, सारी नहीं। ज़रवा की बात सुनकर ज़ैन जल्दी से आगे आता है और ज़रवा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। क्या लिखा हुआ था उसमें? क्या क्या पढ़ा था तुमने? प्लीज़ मुझे बताओ। ज़रवा को ज़ैन की हालत नॉर्मल नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात का जवाब देती है। जितना मैंने पढ़ा था उसमें उनकी ताकत का ज़रिया और उनकी ताकतें लिखी हुई थी। ज़रवा की बात से ज़ैन को मायूसी हुई, लेकिन वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए एक और सवाल पूछा। क्या क्या ताकतें लिखी हुई थी? ज़रवा को ज़ैन के इतने सवालों से तब चढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने काबू किया। गायब होना, किसी का रूप लेना, किसी को तस्वीरों में कैद कर देना, दिमाग को काबू करना, और भी थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही। ओह। इससे पहले वो आगे बोलता, बाहर से चीज़ें टूटने की आवाज़ें आने लगी। ज़ैन और ज़रवा ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस शोर से मतलब साफ वाज़ेह था कि वो सब एक बार फिर आज़ाद हो गई थी, जिसको वो अपनी बातों में फरामोश कर चुके थे, लेकिन हवेली से निकल नहीं पा रही थी। अब दूसरी तरफ बिलाल तब का गया अब वापस आया था। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, सो इसलिए घर में बहुत खामोशी थी। वो अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था कि किसी ख्याल के आते ही वो ज़रवा के कमरे की तरफ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट भी पुरस्कार सी थी। मुझे पता था तुम आओगे, आखिर बहन से मोहब्बत जो है। चुड़ैल उसकी तरफ देखते हुए अपनी भयानक आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ से यूँ लग रहा था जैसे कितने ही अजदे फुनकार रहे हों। जब पता था तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए गरजने के अंदाज में बोला। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा करीब आना होगा। उसके इतना आसानी से मान लेने पर ज़ैन को ताज्जुब होता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो जल्दी से मुड़ा और उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला। तुमने मेरी बहन की शक्ल क्यों ली है? और मेरी बहन कहाँ है अब? तुमने उसके साथ क्या किया है? उसने एक ही सांस में सब सवाल कर लिए और साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा था। वो ये नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। तुम्हारी बहन खुद देख लो, कहाँ है? कैसे देख लूँ? उसने कहते हुए उसकी जानिब देखा, जिसकी काली आंखें उसकी तरफ ही थी। मेरी आंखों में देखो, नज़र आ जाएगी। ये कहते हुए उसकी आंखें मज़ीद काली हुई और उनमें से एक अजीब सी चमक उभर रही थी। बिलाल ने उसकी आंखों की तरफ देखा। अगले ही पल उसने खुद को एक सुनसान कमरे में पाया, जहां किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने गौर किया तो कमरे में एक ही खिड़की थी। कमरा भी काफ़ी पुराना और बोसीदा लग रहा था और कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ नजर आया। उसने थोड़ा करीब जाके देखा तो वो कोई लड़की थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था और पुश्त बिलाल की तरफ थी। बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो लड़की एकदम मुड़ी। ज़रवा, ज़रवा, तुम ठीक तो हो? रो क्यों रही हो? भाई, भाई, मुझे बहुत दर्द हो रही है। देखिए ना, उसने अपने हाथ और पाँव बिलाल की जानिब करते हुए कहा, जहाँ कील चुभे हुए थे। ओह, ये कैसे हुआ? बिलाल फिक्रमंदी से कहते हुए उसके हाथ और पाँव से कील निकालने लगा। मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से जाना है, उसने रोते हुए कहा। अच्छा, आओ चलते हैं। ये कहते हुए बिलाल ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन ये क्या? दरवाजे के पीछे भी एक दीवार थी। उसने मुड़ के ज़रवा की तरफ देखा, वो भी उसी तरफ देख रही थी। बिलाल, ये क्या किया तुमने? सुफियान साहब को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो वो अंदर दाखिल हुए, जहां बिलाल सारे कील निकाल कर चुड़ैल को आज़ाद कर चुका था। बिलाल, तुम सुन रहे हो ना? सुफियान साहब उसको बाजुओं से पकड़ के हिलाते हुए बोले, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहा। उसकी आंखें उस चुड़ैल जैसी ही हो गई थी। सुफियान साहब अभी उसकी तरफ ही देख रहे थे कि उनको उनके बाजुओं पर अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने अपने बाजू की तरफ देखा, फिर उनकी नज़र खिड़की की तरफ गई। वहाँ से वो चुड़ैल अपनी ज़बान निकाल कर उनके बाजू को जकड़े हुई थी। उसने अपनी ज़बान को हरकत दी। इससे पहले वो अपने बचाव के लिए कोई अमल करते, वो उनको उठाकर ज़ोर से दीवार पर मारकर गायब हो चुकी थी। जाओ उसके पीछे। ये कहते हुए उन्होंने बिलाल को बाजू से पकड़ा और लेकर बाहर निकल आए। बाहर सारे लाउंज में ही खड़े थे। अमल भी उनके साथ थी। सुफियान साहब और बाकी सब अमल उसके होश में आते ही उससे पूछ रहे थे, जिस पर
وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس نے اس چڑیل کو ان 2 بے ہوش آدمیوں کو سیکنڈ میں کھا کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سیکنڈ کا کھیل اپنا وہم لگا تھا، مگر جس وقت چڑیل نے عمل پر حملہ کیا تو اب اسے یقین ہو گیا ہے، اس رات اسی چڑیل نے ان 2 آدمیوں کو بھی کھایا تھا۔ آپ میں سے کوئی اس کو کسی کمرے میں بند کرے، یہ اس وقت اس چڑیل کے قابو میں ہے، جو وہ جب چاہے اس سے کوئی بھی کام کروا سکتی ہے۔ سفیان صاحب کی بات پر سب نے بلال کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو بس سامنے کی طرف دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ بڑے ابو نے اس کو آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑا اور لے کر کونے والے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ بھی کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے پہلے اس کے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس تو بہت سے موقع تھے۔ عثمان صاحب کے سوال پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی طاقتور نہیں کہ وہ اکیلی زیادہ لوگوں کو قابو کر سکے، اور نہ ہی تب اسے کسی کو قابو کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر، آپ ہاسپٹل سے کسی بھی طرح ان کو گھر بلا لیں، میں نے آج اس کے پیچھے جانا ہے، ایسے میں آپ سب کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں اور ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں گا۔ بڑے ابو ان کی بات سمجھتے ہوئے بولے اور فون ملاتے ہوئے سائڈ پر ہو گئے۔ اور مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ انہوں نے لال رنگ کے پتھر کی انگوٹھی کبھی اپنی فیملی میں سے کسی کے ہاتھ میں پہنی دیکھی ہے؟ سفیان صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ جی، پہلے دادی امی پہنا کرتی تھی، پھر انہوں نے وہ زروا کو دے دی تھی۔ انمول کے جواب پر سفیان صاحب سر ہلاتے ہوئے بولتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیان صاحب ان کو حوصلہ دیتے ہوئے آخری بات خود سے کہتے ہیں، اتنا جان کے کہ وہ زروا ٹھیک ہے تو سب کو کچھ حوصلہ ملا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے زروا بچے کے پاس کوئی سرخ رنگ اور سبز رنگ کی کتاب دیکھی ہے؟ سفیان صاحب کے سوال پر سب سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ تائی امی کو اپنا خواب یاد آنے لگا جس میں وہ کسی سے کچھ اسی طرح کی کتاب کا مطالبہ کر رہی تھی اور بدلے میں وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس قسم کے خواب وہ بہت بار دیکھ چکی تھی۔ ابھی بھی وہ ان خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ عمل کی بات سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ حرب کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ اور زروا بہت قریب ہے ایک دوسرے کے۔ عمل کی بات پر سب نے سر ہلایا، کیونکہ واقعی زروا اور حرب ایک دوسرے کے کافی قریب تھی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ گھر آئے آپ فون کر کے میری اس سے بات کروا دینا، اور ہاں، جیسے ہی وہ دونوں آئے تو آپ سب ایک کمرے میں بیٹھ کر میں کچھ آیات بتاتا ہوں، وہی پڑھتے رہنا۔ سفیان صاحب آیات بتا کر باہر جانے لگے کہ داجی کی بات پر رک گئے۔ جوان سے پوچھ رہے تھے کہ بلال کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی مسئلہ انشاءاللہ اس بلا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک حذیفہ حرب کو لے کر واپس آ گیا اور حرب کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اب دوسری طرف کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ باہر سے آتے شور کی آواز میں عجیب سی چیخوں کہکہوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جس کو سن کر زروا کی سانس رک رہی تھی اور اس نے زور سے زین کے بازو کو دبوچ لیا تھا کہ زین کی آواز سے ہوش میں آئی اور اس کا بازو جلدی سے چھوڑا۔ جنگلی! زین بازو کو ہلکا جھٹکا دے کر بولا، جس کو سن کر زروا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے تاکہ اچھی طرح اس کو جنگلی کا مطلب بتائے، لیکن حالات اسے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے بات کے لیے چھوڑ کر اس نے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اندر ہی بیٹھنا ہے تاکہ اندر آ کے وہ ہمارا بھی کام تمام کر دے؟ زین، جو اس کو جنگلی بولنے کے بعد اس کی طرف سے کسی حملے کا منتظر تھا، اس کا اتنا ٹھنڈا جواب سن کر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، واقعی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ زین اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ٹھا کی آواز سے ایک بھاری کرسی ان کی جانب آئی۔ اگر وہ جلدی سے پیچھے نہ ہوتے تو ضرور ان کا کام تمام ہونا تھا۔ کتنے احسان فراموش ہے، میری وجہ سے ان کو آزادی ملی، بے شک مجھے پتا ہوتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتی، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی، بجائے پھولوں کے ہار پہنانے کی مجھے کرسی مار رہی ہے۔ زروا کی بات سن کر زین کا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے، لیکن اب اتنے پیارے بالوں کو وہ اس دماغ چوس کی وجہ سے کیوں خراب کرتا؟ اسی وجہ سے اس کو گھور کر ہی کام چلایا، مطلب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کا مسخرہ پن نہیں جا رہا تھا۔ تم یہی رہو، اور اگر ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کو وارن کر کے وہ باہر نکلا کمرے سے اور باہر کا جائزہ لینے لگا کہ ایک دم پیچھے سے اس کو دھکا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے اس کو کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جو اندر آ رہا تھا اندر آتا، دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا۔
اس نے جلدی سے جا کر دروازے کو پکڑا اور بند ہونے سے روکا تاکہ جو بھی آ رہا ہے اندر آ سکے، کیونکہ اتنا زین محسوس کر چکا تھا کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے اس کے آنے سے جو شور سا حویلی میں پڑا تھا وہ ذرا کم ہونے لگا۔ سفیان بابا جلدی سے اندر آئے اور ایک گہری نظر زین پر ڈال کر آس پاس کا جائزہ لیا، اور تسبیح پڑھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کمرے تک حصار بنانے لگے جہاں ضربہ تھی۔ ان کے حصار بناتے ہی جو حویلی میں تھوڑا بہت شور تھا وہ بھی ختم ہوا۔ ان کے آتے ہی وہ ساتوں چڑیلیں سامنے آئی اور سفیان صاحب کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زین اندر جا کے کمرے سے ضربہ کو باہر لے آیا، اور ضربہ نے باہر آ کر جب ان سب کی طرف دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان میں سے ایک کا چہرہ بھی ان کی گردن پر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا، اور ہاتھ میں پکڑا چہرہ، خیر چہرہ کہنا ناانصافی ہوگی، وہ پورا تھا، آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، جبکہ دوسرے ہاتھوں کا مجموعہ تھا، اور تو کچھ تھا نہیں۔ اس سے اگلی ٹانگیں ہی ٹانگیں، چوتھی کو آپ جانتے ہیں، باقی تین بھی جسم کے باقی حصے بنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے سارے پرزے الگ الگ پڑے ہوں۔ تم ایک کام کرو، شمس صاحب کے گھر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ملی ان کو کہ نہیں، سفیان صاحب زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ زین نے ایک نظر ضربہ کو دیکھا اور اگلے پل زین کی جگہ دھواں تھا، اور پھر منٹ میں دھواں بھی غائب ہو گیا، اور ضربہ کے لیے یہ سب بہت بڑا شوق تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں خود سے اتنا ہی کہا تھا کہ سفیان صاحب نے اس کی بات کو مکمل کیا، ہاں وہ جن ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔